تو وہاں اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا، یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تجھے پتہ ہے کہ تیری وجہ سے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ عمر آ رہا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اوپر جب یہ بندے پکڑے گئے اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو مجھے دے دو، میں ان کی گردن اڑاؤں، اگر ان کا وار چلتا یہ آپ کو بھی مارتے مجھے بھی مارتے، یہ اسلام کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت اتر آئی، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس اس قسم کے قیدی ہیں اور ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیں، ان کی گردنیں اتارنی چاہیے تھی۔ بات یہ بات کہنے کی دیر تھی، اللہ نے قرآن سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو پردہ کیا کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا، اے یا رسول اللہ کیا نبی کے جسم پر مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں، نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ جب نبی کی جسم مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اتنا بڑا جسم اللہ نے کیسے آپ کے ساتھ لگایا؟ یہ عذر عمر نے یہ دلیل دی۔ ابھی عمر کے یہ منہ سے الفاظ نکلے تھے، سورہ نور پڑھیں وہی الفاظ اللہ نے من عن قرآن کے اندر آیت نازل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت لے جانے والے جو پہلے ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بالإحسان، اور جو ان کی نیکی میں پیروی کرنے والے ہیں، یہ لوگ اصل میں در حقیقت آگے بڑھنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر ہی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، دوسرا سرٹیفکیٹ کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے ساتھیوں یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 100۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا عبدالملک صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے نکارہ اور طالب علم، میں اپنے آپ کو طالب علم بھی کہنا مناسب نہیں ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے، انگلی سے پکڑ کے ہمیں دین سکھایا اور اس مسلک پہ بٹھایا۔ کوئی موقع ہماری تربیت کا جانے نہیں دیتے۔ تو جمعے کا دن ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر تمام کو درخواست ہے کہ اپنی نمازوں میں اور عبادت میں ان کو یاد کر کے دعا کیا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آج بھی تشریف فرما ہے، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ان کے سامنے لب کشائی کرنا ایک گستاخی سے کم نہیں ہے، لیکن الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ اس کا یہ درجہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ آپ بیٹا خود آپ جو ہے نا بیٹھ کے وہ جو لفظ کچھ جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں۔
وہ جو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دین حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے، بڑا کرم ہے ہمارے پر کہ اس گئے گزرے اور فانی دور کے اندر اور اس تیز ترار فانی دنیا کے اندر، مادی دنیا میں اللہ نے ہمیں دین کے سمجھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ یہ جمعے کے اندر الحمدللہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور دین کی واقفیت ہوتی ہے، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ آج کے اس موقع کے اوپر جو مجھے فوری طور پر جو ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم ایک سبق کو دہرائیں، وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں جیسے کہ پچھلے جمعے کے اندر حضرت مولانا عمران صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں بڑے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بیان فرمایا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے مہینے چلتے ہیں، ایک تو یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، لیکن ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب کے بعد، یہ مہینے اپنے اندر ایک تاریخ رکھتے ہیں، اور ہمیں جیسے جیسے یہ مہینے دوبارہ آتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ دہراتے ہیں کہ تمہارے ان مہینوں کے اندر یہ واقعات ہوئے، اور ان کے اندر تم ان واقعات کو دہرا کر اپنی کامیابی کے راستے نکالو کہ ان میں جو واقعات ہوئے ان میں تمہارے لیے کون کون سے کامیابی کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ افسوس کہ ایک مقام یہ بھی ہے محرم الحرام کے اندر جو ہے ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، ایک واویلا چلتا ہے۔ یہ بات آپ سارے میرے سے ذہن میں رکھیں، ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت نہ رکھتا ہو، عقیدت نہ رکھتا ہو، اور ان کے گھرانے کے ساتھ جو ہے وحالہانہ عشق نہ رکھتا ہو۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ہمارے سیرت سائنسوں کو توقع رکھتا ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن اسی محرم کے اندر 10 محرم کو وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو پوری تاریخ اسلامی کے جو ہے وہ داغدار کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یکم محرم جو اب آ رہی ہے، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شہادت کا واقعہ آتا ہے۔ ہم اس کو یک لفظ پس پشت ڈال دیتے ہیں، یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد تھے۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اسلام کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد جب ان کے ساتھ قریش مکہ نے ظلم کی انتہا کی ہے، وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، تفصیل اس کے اندر ہونی ضرور چاہیے، لیکن ہمارے وقت اجازت نہیں دیتا۔ اختصار کے پیش نظر اشارہ کرتے ہیں کہ بچپن سے الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا، اس طرح اسلام آیا، اس طرح تکلیفیں ہوئی۔ تو ایک واقعہ، وہ ایک دور ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیفیں ہوئیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو دار ارقم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی نے دعا مانگی ٹوٹے دل کے ساتھ، بہت غمگین حالت میں، کہ یا اللہ، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، بعمر بن خطاب او بعامر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ، یا عامر بن ہشام کے ذریعے، جو ان کے چچا تھے، جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں تاریخ میں، جوہلا کا باپ جسے ہم کہتے ہیں۔ کیونکہ جہاں پر مسلمان جو اسلام لاتے تھے تو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار جو تکلیفیں دیتے تھے، ان میں یہ 2 سردار بھی سر فہرست تھے،
عمر بن خطاب بھی سردار تھے، خطاب کے بیٹے تھے، اور ابو جہل بھی سردار تھا، تو یہ بھی بڑے پیش رہتے تھے اور طاقتور بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک چیز تو یہ بھی نقطہ سمجھ میں آیا کہ دنیا اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے، تو طاقت کے لیے دعا، طاقت کے حصول کی دعا بھی یہ سنت امر ہے، طاقت کے حصول کی دعا بھی سنت ہے، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس کی دلیل جو اس وقت میرے ذہن میں اور بھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں 2 جگہ آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، 2 جگہ آتا ہے قرآن مجید میں۔ مستطاعتم کسے کہتے ہیں؟ مستطاعتم کہتے ہیں کہ جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اس کے مطابق یہ کام کرو، اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ کام کرو، کوئی ابہام نہ رہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بات بھی ایک نقطہ آپ کو میں اپنے آپ کو بھی سمجھاؤں، آپ کو بتا دوں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اب ان کا ترجمہ سن لیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس کا یہ مطلب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، کسی فقیہ کا قول بھی نہیں ہے، توجیہ تشریح بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنی تمہارے اندر قوت ہے اس قوت کے مطابق مجھ سے ڈرو۔ تشریح اپنے علماء سے پوچھتے رہیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا مستطاعتم، وہ کیا ہے؟ اعدوا لهم مستطاعتم، کہ جتنی تمہارے اندر قوت ہے اس پوری قوت کے ساتھ جو ہے تم کفار کے مقابلے کے لیے تیاری رکھو۔ لہذا قرآن کی اسی آیت کے تحت جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ آپ جتنی بھی عسکری قوت کے اندر اپنی ترقی کر سکتے ہو اس کو کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹینک بناؤ، بم بناؤ، یہ چیزیں بناؤ، وہ چیزیں بناؤ، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور آج جتنی بھی آپ کے ملک کے اندر انتشار و انارکی پھیلی وہ اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ باوجود اس کے اندر ہمارے اندر خامیاں ہوں گی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی قوم نے اس کے اندر الحمدللہ اللہ کی آیت کے تحت عمل کیا، اور ہماری عسکری قوت کے اندر دنیا کی جدید ترین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے۔ یہی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہمارے مسلمانوں کو کہ اصل وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے یہ چیزیں چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں ان کو ختم کر دو۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتا ہے، محدثین ہوتے ہیں، اور میری امت کا محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یہ بخاری میں بھی آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا رات کو کہ میرے پاس میرے لوگ آئے میرے سامنے، تو انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، تو کسی کی قمیض جو ہے پہنی ہوئی وہ پستانوں تک تھی، کسی کے پیٹ تک تھی، کسی کے نیچے۔ اتنی دیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سامنے آئے، تو انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ قمیض پورے جسم کو بھی ڈھانپ رہی تھی اور پیچھے بھی لٹک کے پیچھے بھی جا رہی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعویل دین ہے، اس کی تعویل دین ہے۔ مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اوپر اتنا عمل کیا کہ حد ہی کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور دودھ کا پیالہ میں نے سیر ہو کے پیا میں نے خوب سیر ہو کے پیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ اس کی جو سیر ہونے کی کیفیت ہے وہ میرے پاؤں کے ناخنوں سے جاری ہو گئی۔ میں نے اتنا سیر ہو کے پیا، اور جب میں سیر ہو گیا تو میرے قریب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تو میں نے وہ پیالہ بچا ہوا عمر کو دے دیا، اور پھر عمر نے پی لیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اس کی تعبیر بتائیں۔ جی فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے حق کو
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل کے اندر رکھ دیا۔ ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے، یاد رکھیں۔ اور ایک بات ضمناً یہ بھی یاد رکھیں، یہ کچھ دن پہلے کی بات، ایک ساتھی میرے پاس آیا، جی میں نے یہ خواب دیکھا، اور مجمع میں بیان کرنے کی تھوڑی سی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ خواب بھی نبوت کا 40واں حصہ ہے، نبوت کا 40واں خواب نہ بتایا کرو ہر ایک کو۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ خواب کسی متقی، کسی پرہیزگار کو بتائیں، کسی محدث، کسی معلم کو بتائیں۔ اگر ان میں سے کوئی میسر نہ ہو تو اپنے کسی خیر خواہ کو بتائیں، کیونکہ خواب کی اول تعبیر ہو جاتی ہے اکثر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان میں رکھ دیا۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، کہنے لگے کہ اگر ان کی روایت ہے، یہ روایت ان سے ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا۔ یہ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، صحابہ کرام کی شان کے علاوہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اس گئے گزرے دور کے اندر جو نیٹ اور موبائل کا دور ہے، اس کے اندر ہم ان لوگوں سے متاثر نہ ہو جائیں جن کی تاریخ کو اگر صحیح پڑھیں تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اسلام کو منہدم کرنے کے اوپر لگایا ہے۔ آج ہم فخر سے ان لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آج نیٹ کے ذریعے موبائل آ گئے۔ اور خدا کے واسطے اپنے اکابرین کو پڑھو، اپنے صحابہ کو پڑھو، اتنا مواد تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ جتنی بھی سازشیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، اغیار ہمارے اکابرین کو پڑھ کے ان سے آج بھی اتنا متاثر ہے کہ وہ یہ ساری سازشیں کرتا ہے۔ کہیں مسلمان اپنے ماضی کی طرف نہ پلٹ جائیں، مسلمان اپنے ماضی کو نہ یاد کر بیٹھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں جب یہ دعا قبول ہوئی تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دعا اس طرح قبول ہوئی کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ابو جہل نے کہا کہ جس انداز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی پرچار کر رہا ہے، اگر یہ اسی طرح رہا تو کوئی بھی حبل کے اوپر چڑھاوا چڑھانے والا نہیں رہے گا، لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتار دو۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کے لیے پھر عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، بھی میں کروں گا کام، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، بھی میں کام کروں گا۔ یہ کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اس نے بھی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اس کو چھوڑو، پہلے اپنے بہن بہنوئی کا خیال کرو۔ یعنی یہ واقعات آپ کے سارے سامنے موجود ہیں، میں نسبت آپ کو ساتھ بیان کر دوں۔ گھر میں پہنچے، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، بہن کو زد و غوب کیا، بہنوئی کو زد و غوب کیا، بڑی بے دردی سے مارا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، ان سے پہلے ان کی ایک لوڈی تھی لبینہ، ان کے بڑا تشدد کرتے تھے اور کرتے کرتے تھک جاتے تھے، اور لبینہ سے کہتے، اب لوڈی تھی نا، اس سے کہتے عمر بن خطاب اب میں تھک گیا ہوں، اب تو بھی ادھر بیٹھ جا، میں بیٹھ کے ذرا سانس لے لوں، میں جب مجھے آرام ہو جائے گا پھر تمہارا دوبارہ پیٹوں گا تمہیں۔ اس نے کہا جتنا مرضی پیٹو، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بہن نے بھی کہا بھی کوئی چکر نہیں ہے عمر، تو اگر خطاب کا بیٹا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا تیرا دل کر دے تو میرے اوپر تشدد کر لے۔ بڑا متاثر ہوئے، اس نے کہا یہ کون سا ایسا کام ہے؟ وہ ایک لونڈی ہے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں تھی، مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ بہن کو بھی سمجھ میں نہیں تھی، اس میں کوئی ہے ایسی خاص بات؟ وہ خاص بات کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی کی وہ دعا تھی جو ان کے حق میں اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ اس کے بعد اسلام لے آئے، آپ کے سامنے واقعہ ہے، وہی تلوار جس کے اوپر سر کرنے گئے تھے، بہن نے سارا وہ طریقہ کار ان کو بتایا، سمجھایا، اس کے بعد آگے چل پڑے، دار ارکم کے اندر جا کے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان کی وجہ سے جو فتوحات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی وہ صحابی ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل، اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ آپ نے فاتح اور بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے فاتح سکندر کو بھی پڑھا ہوگا، آپ نے فاتح جو ہے اپنا نادر شاہ کو بھی پڑھا ہوگا، تیمور کو بھی پڑھا ہوگا، آپ نے فاتح ہلاکو کو بھی دیکھا ہے، بغداد کا جناب اپنا، اسی طریقے سے نیپولین بوناپارٹ کو آپ نے دیکھا ہے، جی ہٹلر کو آپ نے دیکھا ہے، یہ سارے فاتح گزرے ہیں، لیکن ان کی فتوحات میں ان کی فتوح بڑا فرق ہے۔ ان کی فتوحات کو اکٹھا کرو تو کروڑوں لوگ مار کر، کروڑوں لوگ، سب کی کروڑوں لوگ مار کر وہ فاتح بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور گزرا ہے خلافت کا،
اور 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی، چند ہزار لوگ نہیں مارے گئے، چند ہزار لوگ مارے گئے بس. اور اتنا بڑا فاتح. 1914 کی جو آپ کے سامنے جنگ عظیم اول ہے، اس کے اندر انسائکلوپیڈیا برناڈے کا لکھتا ہے کہ 64 لاکھ لوگ مارے گئے، 64 لاکھ. اور 1938 میں جو جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے؟ 3.5 کروڑ، بعض کہتے ہیں 4 کروڑ، بعض کہتے ہیں 5 کروڑ، بعض کہتے ہیں 6 کروڑ. ہے جی. تو کم از کم اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 کروڑ لوگ مارے گئے جنگ عظیم کے اندر. اور فتوحات کتنی ہوئی؟ تو یہ عظیم فاتح، اس کی دیکھ لیں. میرے عزیز دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وہ صفات ہیں اور ان کے حصے میں یہ فضائل آتے ہیں کہ جس وقت اسلام منظر عام پر آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں کہ نماز جب شروع ہوئی تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز کے لوگوں کو بلائیں. یہ پہلا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ان کے مشورے کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اذانوں کا حکم نازل کیا. یہ خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ جنگ بدر میں دیکھ لیں، جنگ بدر میں دیکھ لیں کہ جب یہ 70 بڑے بڑے سردار قیدی ہو کے آئے ہیں تو ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پوچھا بھی کیا کرنا چاہیے ان کا، بڑے بڑے سردار ہیں، پہلی جنگ ہے. کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے صحابی تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے نہ چھوڑ دیں ان کو، ٹھیک ہے نا. ہاں بھی عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مقام مرتبہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے روب سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. یہ حضرت عمر کی شان ہے. یاد رکھیں شیطان کی یہ جو چال ہے یا شیطان کی یہ جو حرکت ہے یہ صرف نبیوں کا خاصہ ہے. میں آپ کو بات کروں، میں کہوں تھوڑا سا تعارف پڑھیں. میں ایک طالب علم آپ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں اپنے استاد کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے. یہ نبیوں کی شان ہے کہ جب نبی آتے ہیں تو شیطان کہتے ہیں اب یہاں ہمارا کوئی داؤ نہیں چلے گا. جتنی دیر نبی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، وہاں پر شیطان نہیں ہوتا. یا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تجھے پتہ ہے کہ تیری وجہ سے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ عمر آ رہا ہے. تو غزوہ بدر کے اوپر جب یہ بندے پکڑے گئے تو فرمایا کہ عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو عقیل ہے نا، عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ ان کے حوالے کرے اور ان سے کوئی اس کی گردن اڑاؤ. عقیل کو کہو کہ علی اس کی گردن اڑاؤ. اور ابو بکر صدیق کا جو فلاں ہے نا، کزن، وہ بردر، وہ یہ وہ اس کی گردن اڑاؤ. اور یہ میرے رشتے دار ہیں ان کو مجھے دے دو، میں ان کی گردن اڑاؤں. بھائی عزت کے ساتھ نہیں ہے، وہ مہمان بن کے نہیں ہے. اگر ان کا وار چلتا یہ آپ کو بھی مارتے مجھے بھی مارتے. یہ اسلام کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہم ان کے ساتھ کیسے عزت کا برتاؤ کریں؟ سردار ہوں گے تو اپنے گھروں میں ہوں گے، ہم سے تو لڑنے کے لیے آئے تھے. ان کو ادھر پکڑیں، ان کی گردنیں اتار دو کے پھینکیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا نبی کسی رحمت للعالمین ہے، ان کا ایک اپنا مزاج ہے اور یہی مزاج اللہ کا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب ہے. یہ مزاج اللہ کا بھی ہے، یہ مزاج نبی کا بھی ہے. اگر اللہ کا یہ مزاج نہ ہو، خدا کی قسم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِالظُّلْمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. 14ویں پارے میں اللہ کہتا ہے اگر میری رحمت پر، میری غضب میں میری رحمت غالب نہ ہو تو تم میں سے ایک آدمی بھی زمین پہ نہ چلے، میں جیسے گناہ کرے میں اس کے ویسے اس کو مار دوں. یہ 14ویں پارے میں اللہ کہتا ہے. یہ تو میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. اسی طرح نبی بھی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلو ابو بکر کی بات پہ عمل کرتے ہیں. بات عمل ہو گیا کیونکہ نبی جو فیصلہ، نبی نے فیصلہ کیا ہوگی بات. لیکن ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت اتر آئی کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس اس قسم کے قیدی ہیں اور ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیں. ان کی گردنیں اتارنی چاہیے تھی، خون بہانا چاہیے تھا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اسی طریقے سے اسلام جب پھیلا
تو پردہ نافذ نہیں ہوا تھا، پردہ نافذ نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا، یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ازواج مطہرات ام المؤمنین قانون نافذ ہو گیا تھا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ کائنات کی مائیں ہیں، اور انسان ہے، نظر پڑتی ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، اللہ نے قرآن سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیٹیوں بیویوں کو پردہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا، بڑے پریشان۔ آپ دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، سورہ نور اٹھا کے دیکھیں گھروں میں، قرآن ہر کے گھر میں ہے، بڑا لمبا چڑا واقعہ ہے۔ پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں۔ ہاں بھی آپ کی رائے لمبا واقعہ ہے، لیکن میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب بات آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یہ بات اما عائشہ کے دل میں ساری زندگی رہی کچھ نہ کچھ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی، یعنی آپ کسی اور سے نکاح کر لیں، چھوڑ دیں ان کو۔ اما عائشہ پر جو بہتان لگا، اما عائشہ کو یہ بات دیکھا نا، بات کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے رنجش۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احترام کرنے والے تھے، قبل از وقت نہیں بولے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کیا کسی نبی کے جسم پر کوئی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ ساری دن جو ہے نا وہ گوبر پہ بیٹھتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، نبی کے لیے اللہ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو عام آدمی کے لیے نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا نبی کے جسم پر مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں، نبی کے جسم مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اور جب نبی کی جسم مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اتنا بڑا جسم اللہ نے کیسے آپ کے ساتھ اللہ دیا؟ یہ حضرت عمر نے دلیل دی، اور یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے عائشہ کے اوپر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عائشہ کے اندر یہ جو ہے نا یہ خیانت ہو۔ ابھی عمر کے یہ منہ سے الفاظ نکلے تھے، سورہ نور پڑھے وہی الفاظ اللہ نے من عن قرآن کے اندر آیت نازل کر۔ یہ عمر کی شان ہے میرے دوستو، یہ عمر کی شان ہے، یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے، ہمارے اسلاف کی شان ہے، ہمارے صحابہ کی شان ہے۔ خدا کی قسم میں اس موضوع پہ کیا بات کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں، صرف ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ پڑھا کریں، اور تاریخ میں ایک مشورہ بھی دے رہا ہوں ایک طالب علم، یہ موبائل سے تاریخ نہ پڑھیں، موبائل سے تاریخ نہ پڑھیں۔ آپ تو 2 منٹ موبائل پہ تاریخ پڑھیں گے تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایڈ آ جاتا ہے۔ بھئی کتاب لے کے تاریخ پڑھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔